جی تو ویلکم بیک ہوگا ناظرین۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کے آئے ہیں جس میں حامد میر نے عمران خان کے جو خبر چل رہی تھی کہ ان کو ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ شہباز شریف جو آج کل بہت بڑی باتیں کہہ رہا ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اس کو یہ دل میں رکھنا ہوگا کہ کل کو یہ وقت اس پہ بھی آ سکتا ہے، آئے گا لازم۔ ان کو ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ آپ پہ وقت لازم ہے، آپ اس کا مطلب کہ آپ چکانے کے لیے ریڈی رہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لائک سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ اور ایک اور بہت بڑی بات حامد میر نے کر دی ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں شاید اس کے بعد میں نہ رہوں، شاید اس کے بعد میری صحت ٹھیک نہ رہے، شاید میں اس سے جو جس طرح بات کر رہا ہوں اس طرح بات نہ کر سکوں۔ تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا، ویڈیو کو فل دیکھیے گا اور کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا کیا جو بھی چیزیں کہیں حامد میر نے کیا وہ ٹھیک تھیں، کیا اس پہ رد عمل ایسا ہوگا، اور آرمی چیف کے بارے میں جو بھی چیزیں کہی ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازم دبائیے گا، کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں۔ اللہ حافظ، ہمیں دیجیے اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو خبت عظمت ہے کہ میں بہت عظیم ہوں، تو یہ جو خبت عظمت ہوتا ہے یہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ اب خبت عظمت کیا ہے، اس کو آپ خود فریبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں آج خبت عظمت کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے بھی اور آپ نے بھی پچھلے چند دنوں میں موجودہ جو حکومت ہے اس کے وزیر اعظم سے لے کے اس کے بہت سے وزراء اور اس کے جو بہت سے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بیانات سنے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہماری گڈ گورننس اور ہماری جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہم ضمنی الیکشن میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہمیں عوام کی طرف سے بڑی پذیرائی کا سامنا ہے، اور اسی لیے جو ان کی اپوزیشن ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ اب یہ جو بیانات ہیں، ان بیانات کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے ایک پاکستانی کے طور پہ۔ کیونکہ ایک پاکستانی کے طور پہ جائزہ کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ میں بطور ایک صحافی کے نہ تو میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، نہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، نہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ جب بھی یہ تمام جماعتیں حکومت میں آتی ہیں تو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ خبت عظمت کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو اسلام آباد میں اقتدار کے ایوان ہے، اور خاص طور پہ جو صدر کی اور وزیر اعظم کی کرسی ہے، جو بھی اس پر بیٹھتا ہے بیٹھنے کے بعد وہ ایک تبدیل شدہ شخصیت کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ تو میں آج آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ جو خبت عظمت ہے یہ ہر حکومت کے لیے ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی اپوزیشن جو ہے وہ اس کو گرانے کے قابل نہیں ہے، اس کو ٹف ٹائم دینے کے قابل نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کی گڈ گورننس جو ہے وہ اس کو عظمت کی بلندیوں پر لے گئی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ خود فریبی ہے۔ یہی بات میں عمران خان کے دور حکومت میں بھی کرتا تھا، جب عمران خان صاحب بھی اس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کے کہتے تھے نا کہ نواز شریف تم جیل میں ہو تو میں تمہارا اے سی جو ہے وہ وہاں سے اتار لوں گا، اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اور ان کے دور میں بھی پیکا آرڈیننس جو ہے اس کو ایک صدر کے حکم نامے کے ذریعے اس کو نافذ کیا گیا، اور ان کے دور میں بھی ٹی وی چینلز بند ہوتے تھے، پابندیاں لگتی تھیں، تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اب اگر میں شہباز شریف صاحب کو یہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ تو نہ ہو، بلکہ شاید میرے ساتھ ہی کچھ برا ہو جائے، اور شاید میرے ساتھ ہی کچھ برا کرنے کی منصوبہ بندی شروع ہو جائے، کیونکہ ہر حکومت یہی کرتی ہے۔ ہر حکومت کا جو ایک ٹالرنس لیول ہوتا ہے وہ ایک خاص حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ ٹالرنس نہیں دکھاتے۔ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، نام کے جمہوری ہیں لیکن کردار کے جمہوری لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے ان سے آپ کوئی بھی چیز کسی بھی برائی کی توقع کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ خبت عظمت کا شکار ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فی الحال اس حکومت کو اس کی اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ جی تحریک انصاف جو ہے اس نے آنے والے دنوں میں وہ بہت بڑی تحریک چلا دینی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ان کے نمبر اتنے زیادہ نہیں ہیں، بائی الیکشن میں بھی ان کو ہرا دیا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو اس کی اپنی ہی پالیسیاں اور اس کا جو خبت عظمت اور خود فریبی ہے وہ اس کو لے ڈوبے گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس حکومت کے وزراء صاحبان جو ہیں وہ بڑکے مارتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتی ہیں کہ جی یہ جو ضمنی الیکشن تھا قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پہ یہ ایک ریفرینڈم ہے، تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ جس قسم کے الیکشن کروا رہا ہے ان کو آپ الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ بھئی اگر آپ کو واقعی یہ زوم ہے، آپ کو اگر یہ خبت عظمت ہے کہ آپ ناقابل شکست ہیں اور آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس وقت، اس کی تو مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے تو ملازمت کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر رہے، اور اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بائی الیکشن کرواتا ہے، اور آپ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اتنی ایکسٹینشن مل جائے
کہ اگلا الیکشن بھی یہی کروائے. اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے کوئی آئین میں ایسی ترمیم کر دی جائے کہ یہ مزید 5 سال کے لیے اپنے اس عہدے پر کام کرتے رہیں. تو اگر واقعی پاکستان میں جو حکومت ہے وہ ایک سیاسی جماعت اور کچھ سیاسی لوگ چلا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کریں. اگر ان کو واقعی یہ زوم ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ان سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ عوام میں بڑے مقبول ہیں, تو پھر اس چیف الیکشن کمشنر پر جو پہلے اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گیا, پھر آپ نے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا, اور جب چیف الیکشن کمشنر بنایا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بھی ڈھونڈ کر یہ ہیرا جو ہے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا. تو اب ان کی بھی مدت ختم ہو چکی ہے, تو آپ کوئی نیا اہل بندہ لے کے آئیں جو کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پر یقین رکھتا ہو یا اس کا اہل ہو. اور جب آپ کسی ایماندار آدمی سے 2 یا 3 حلقوں پہ یا 10 یا 12 حلقوں پہ بائی الیکشن کروائیں گے اور پھر اگر آپ دعویٰ کریں کہ واقعی کہ جناب آپ جیت گئے ہیں, تو ہم یقین کریں گے کہ واقعی آپ صحیح جیتے ہیں. لیکن اگر یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ الیکشن کمشن آف پاکستان جو ہے اس کے ذریعے آپ بائی الیکشن کروائیں گے تو مجھے چھوڑیں, آپ مجھے چھوڑیں. کوئی بھی عام پاکستانی جو ہے وہ آپ کی فتح کے جو شادیانے ہیں ان کو فتح کے شادیانے نہیں سمجھے گا. بس وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے, آپ کے پاس طاقتور اداروں کی سپورٹ ہے, آپ اس سپورٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بائی ہک اینڈ کروک آپ اپنی جو طاقت ہے اس کا انداز استعمال کر کے آپ نتائج حاصل کر رہے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو ایک بات ہوگی, یعنی کہ اس سے میں نے یہ ثابت کیا کہ ایک متنازع الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ایک متنازع بائی الیکشن میں ایک متنازع فتح حاصل کر کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورننس جو ہے اس کو بڑی پذیرائی دی ہے عوام نے اور آپ کی پالیسیاں جو ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ الیکشن جیتے ہیں, تو میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ آپ کا خبط عظمت ہے, یہ آپ کی خود فریبی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ بظاہر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دراصل وہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. اور یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمیشہ تو آپ نے حکومت میں نہیں رہنا, اور جب آپ حکومت میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ آج کل آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا. تو اب آپ اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہی کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والوں پہ مقدمے بناتی تھی, پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون پہ مقدمے بناتے تھے. اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی والوں پر مقدمے بناتے ہیں, اور پی ٹی آئی والے جب حکومت میں تھے تو انہوں نے ان پہ مقدمے بنائے. اب جب وہ دوبارہ اگر کبھی حکومت میں آئے یا کوئی اور حکومت میں آیا, ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انتقامی کارروائیاں صرف پی ٹی آئی کرے. جو کوئی بھی آئندہ حکومت میں آئے گا تو وہ ان کے ساتھ یہی کرے گا, کیونکہ یہ ایک تاریخی عمل ہے, یہ ایک مکافاتی عمل ہے, اور مکافاتی عمل جو ہے وہ آپ اور ہم اپنی زندگی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں. تو یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ, اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آج کل آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کہ آپ نے اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے. عدالت نے کہا جی کہ آپ اس کی ملاقاتیں اس کے اہل خانہ کے ساتھ کروائیں, اس کے لائرز کے ساتھ کروائیں, نہیں ہونے دے رہے آپ ملاقات. اور اس وقت عمران خان سولٹری کنفائنمنٹ میں ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ قید تنہائی. تو قید تنہائی میں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا میں, انڈین میڈیا میں بہت سی افواہیں جو ہیں ان کو خبریں بنایا جا رہا ہے, اور یقیناً وہ افواہیں غلط ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افواہیں غلط ہیں, لیکن جب آپ کو برطانیہ سے, امریکہ سے اور ملکوں سے لوگ فون کرتے ہیں, میڈیا کے ادارے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ذرا ہمیں اپنی رائے دینا اس مسئلے پہ, تو آپ کو بڑی تھوڑی سی شرم سے آتی ہے بطور پاکستانی کہ یار ہمارا ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی, لیکن اس کے بارے میں افواہ چل رہی ہے کہ جی جیل میں جو ہے ٹارچر سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے. وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے, اور یہ افواہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے. لیکن یہ افواہ کیوں پھیل رہی ہے؟ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جو کہ عدالت کو عدالت نہیں سمجھتی اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے. اچھا, پھر جناب ہمارے کچھ وزراء صاحبان ہیں, وہ بیان دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو تو جیل میں وہ کھانا مل رہا ہے جو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ملتا, اور اس کو ایسے مخملی بسترے فراہم کیے گئے ہیں جن کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ اپنے خواب و خیال میں بھی ان مخملی بستروں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو جب آپ اس طرح کے دعوے کریں گے تو پھر میرے جیسا بندہ کہے گا نا کہ بھائی مجھے غلط ثابت کریں. اور کیا طریقہ ہے غلط ثابت کرنے کا؟ کہ آپ مجھے یا کسی اور صحافی کو یا 3-4 صحافیوں کو یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کو آپ اڈیالہ جیل بھیج دیں. یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں یا صحافی ہیں ان کو حکومتیں جو ہیں وہ جیلوں کا دورہ کرواتی ہیں. اور موجودہ صورتحال میں جبکہ آپ کا جو دشمن ملک ہے انڈیا, اس کا میڈیا جو ہے وہ بہت ہی جھوٹ اور دشنام ترازی پر اترا ہوا ہے اور الٹی سیدھی افواہیں پھیلا رہا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھیجیں صحافیوں کو اڈیالہ جیل میں اور ہمیں دکھا دیں کہ کون سا کھانا عمران خان کو ایسا مل رہا ہے جو کہ میریٹ میں یا پرل کانٹیننٹل میں بھی نہیں ملتا, اور کون سے ایسے مخملی بسترے ہیں جو کہ کبھی آپ نے خواب و خیال میں نہیں دیکھے. تو آپ ہمیں غلط ثابت کر دیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ آپ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کے اس کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگا کر آپ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھائی تم ہماری بات مان لو اور کوئی کمپرومائز کر کے نواز شریف بن جاؤ.
اب بری لگی نا آپ کو میری بات, تو برا نہ منایا کریں. اس لیے نہ برا منایا کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کمپرومائز کیا پرویز مشرف کے دور میں, ڈائریکٹ جیل سے نکلے اور جدہ لینڈ کیا, اور دوسرا کمپرومائز کیا انہوں نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے 2-3 ہفتے کے لیے جیل سے نکلے اور سیدھا لینڈ کیا لندن میں اور پھر واپس نہیں آئے. تو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میں نواز شریف صاحب کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں کہ 2018 میں الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اور سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے جو جرنیل صاحبان عمران خان کو اقتدار میں لائے ان کا احتساب ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں ان جرنیلوں کا نام نہیں لیا, میں ان کا نام لیتا ہوں. جنرل قمر جاوید باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے, جنرل فیض حمید کا احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ان 2 کے تو نام لے رہا ہوں نا کیونکہ یہی 2 تھے نا جو مین, اس کے علاوہ بھی 3-4 اور بھی تھے, لیکن ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر یہ جرنیل عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے تو جناب آپ کو بھی تو جنرل ضیاء الحق اقتدار میں لے کے آیا تھا, اور اس نے پہلے آپ کو صوبائی وزیر خزانہ بنایا, پھر اس نے آپ کو چیف منسٹر بنایا, پھر اس نے آپ کو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے خلاف استعمال کیا, اور پھر آپ نے مسلم لیگ نون بنائی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو بنی اس طرح ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب سٹانس اختیار کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن اس کے بعد جو پچھلے 3-4 سال کی جو پالیسی ہے, خاص طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ جس کا آپ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, تو اس کو بھائی ایکسٹینشن کس نے دی؟ نواز شریف صاحب, آپ کی پارٹی نے آپ کی تائید سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی. تو اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے تو پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی سب نے مل کر, پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, آپ سب نے مل کر ایکسٹینشن دی, جس نے اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے آئین کو ایک مذاق بنایا جو یہ کھلم کھلا کہتا تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے 5 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور جس نے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کی کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, اور بھی اس نے بہت سی ایسی باتیں ثابت کی جو بعد میں پاکستانی فوج نے, پاکستانی ایئر فورس نے اور پاکستانی نیوی نے اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اس کی وہ تمام باتیں غلط ثابت کی, اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی جو بری فوج ہے, پاکستان کی فضائی فوج ہے, پاکستان کی بحری فوج ہے, وہ اپنے دشمن کا نہ صرف مقابلہ کر سکتی ہے بلکہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے, اس کے غرور کو خاک میں ملا سکتی ہے, اس کو شکست دے سکتی ہے. اور باجوہ صاحب آپ ہمیں اپنے سامنے بٹھا کے کوئی اور باتیں کرتے تھے, اور مجھے یاد ہے وہ ایک ملاقات جس میں آپ نے جب اس طرح کی گفتگو کی تو ہماری ایک سینئر کلیگ ہے نسیم زہرا, وہ غصے سے ان کا منہ لال ہو گیا اور انہوں نے کہا ہاؤ کین یو ٹاک لائک دس, یو آر آرمی چیف آف پاکستان. تو یہ اس بندے کو نواز شریف نے اور عمران خان نے اور آصف علی زرداری صاحب نے اور باقی لوگوں نے مل کر ایکسٹینشن دی. تو یہ ایک قومی جرم ہے, یہ ایکسٹینشن ایک قومی جرم ہے. تو جب نواز شریف صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ جی تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ کو کیا چیز سمجھ آئی, کیا چیز سمجھ نہیں آئی, کیا جو بھی چیزیں حامد میر نے کہیں کیا وہ صحیح تھی کہ غلط تھی, کیا شہباز شریف, آصف زرداری پہ یہ سیم وقت آنے والا ہے, ان کو بھی یہ جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں اس کا چکانا پڑے گا, جو بھی چیزیں عمران خان کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ان کے بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے, اس کے ملاقاتیں نہیں ہو رہی, تو آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تو آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازم کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ہمیں دیجیے اجازت.